پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سر. یہ امن امان ہو کی صورتحال ہو یا یہ الیکشن کا ماحول ہو، یہ جو سیاسی جماعتوں کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے ایک حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، لیکن ایسی ساری ان تمام صورتحال کے باوجود ایک حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، درست وہ سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. آپ دوسری طرف اگر دیکھیں گے تو وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ حکومت کے دعووں کے برعکس ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی حکومت بڑی کمفرٹیبل ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں چیلنجز بہت ہیں لیکن وہ شاید اس طرح منظر عام پر نہیں آ رہے؟ ہم نے لوگوں کے جسموں پہ جو تھوڑے بہت کپڑے رہ گئے ہیں وہ بھی نکال لیے ہیں. آپ دیکھیے کہ چینی یہاں سے بھجوا دی گئی، آپ کہ جی ہمارے پاس ایکسٹرا سٹاک ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوگا. اسی حکومت کے دور میں واپس منگا لی گئی. اس سے پہلے گندم کا سکینڈل تھا، اس میں کیئر ٹیکرز بھی آتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں. پھر یہ شوگر کا سکینڈل آ گیا. اب یہ ایک مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی. جب اس طرح کے حالات ہوں، ہم نے عوام کو کیا ریلیف دیا ہے؟ ہاں، ہم نے اپنے کو ریلیف دیا ہے. پارلیمان کے ممبرز کی تنخواہیں جو ہے وہ 2.5-3 گنا بڑھ گئی ہیں. اس میں جو مزید ان کے ساتھ ان کے جو عہدیدار ہیں جو ان کی کئی گنا اس سے بھی زیادہ. ججز کی تنخواہیں جو ہے وہ 23-24-25 لاکھ روپے تنخواہ، اور اتنے ہی ان کے باقی ان کو فوائد. یعنی کوئی ایک جج جو ہے نا آپ کو اس وقت جو ہے نا وہ پینشن نہ لے تو 50-60 لاکھ کا پڑ رہا ہے، اور پینشن کے ساتھ کیونکہ باقی بھی انہوں نے زندگی گزارنی ہے اور جب ریٹائر ہو جائیں گے یا ان کے باقی گھر والوں نے تو آپ کو 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ مہینے کا پڑ. یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس کھانے کا نہ ہو، لوگوں کے پاس جوتے نہ ہوں، لوگوں کے پاس کپڑے نہ ہوں، اور لوگوں کے پاس بیماری کا کوئی ان کا کوئی ریڈریسل نہ ہو. اور ایک طرف دوسرا ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے کہ جو اپنی سہولتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بدقسمتی ہے اس ملک کی. یہ بہت بڑا تفاوت ہے، جو اس تفاوت کو ہم نے اس وقت میں آج کے دنوں میں ہم نے مزید وسیع کر دیا. کامران صاحب، ایک آخری سوال ہوگا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو اپوزیشن الائنس بنا تھا اچکزئی صاحب کی سربراہی میں، وہ رہنما کچھ روز یا کچھ ماہ تو خاموش رہے، لیکن اب وہ متحرک نظر آ رہے ہیں. حال ہی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی پریس کلب کے اندر. لیکن اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پی ٹی آئی احتجاجی تحریک شروع کرنے کے حوالے سے اعلان کر چکی ہے. کیا دوبارہ سر مولانا صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے، یا اس سے ہٹ کے جے یو آئی ایف کی سر اپنی اسٹریٹجی کیا ہے آگے کی؟ فی الوقت ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی طرف سے جو ہے نا وہ بعض دوستوں کی طرف سے ہماری ٹرالنگ شروع ہو گئی، زبان درازی بھی شروع ہو گئی، اور جو اچھی بری باتیں کہی جا سکتی تھیں. 26 امینڈمنٹ میں 6 مہینے کا وقفہ آنے کے بعد درمیان میں مولانا صاحب جو ہے اکتوبر سے لے کے اپریل تک بہت اچھے تھے، بہت آسمان تک پہنچے ہوئے تھے، اور اس کے بعد اچانک انہوں نے ان کے اوپر جو ہے نا جو غلاظت تھی پھینکنا شروع کر دی. تو یہ بظاہر نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے نا وہ مولانا سے کوئی امید رکھے بیٹھے ہیں مزید، تو اس لیے جو ہے نا یہ سب مولانا پہ الزامات لگانا شروع کر دیے. مگر ابھی تک سٹل مجھے ایسی کوئی بات نہیں نظر آ رہی تحریک کے حوالے سے، کیونکہ تحریک کوئی اور ناکام نہیں بناتا، اسٹیبلشمنٹ ناکام نہیں بناتی یا حکومت ناکام نہیں بناتی، وہ اپنے اندر سے لوگ ان کے اس کو ناکام کر دیتے ہیں. پہلی 2 دفعہ جو انہوں نے جو اٹھانے کی کوشش کی موومنٹ کو، وہ اندر سے ناکام ہوئی ہے، باہر سے کم اور اندر سے زیادہ. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کامران صاحب وقت نکالنے کا. تھینک یو. ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ واضح کیا کہ جو پی ٹی آئی کی 2 مرتبہ تحریک پہلے شروع ہوئی تھی وہ بھی باہر سے کم بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اس کو زیادہ کمزور کیا گیا. اب آگے کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.